بنے کل کے آؤ کے خواب بنے کل کے واسطے کے عنوان سے ہم نے اس کا پہلا پروگرام کیا تھا، جس کے تحت ہم نے ایک صحت مند ماں کے حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے رکھی تھی، اور آج اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے جس کا عنوان ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت۔ اس کے تحت انشاءاللہ آج ہم میڈیا کے اثرات کے حوالے سے گفتگو سنیں گے۔ تو چلیے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتی ہوں ہماری پیاری عزیز بہن عظمیٰ قادری کو۔ جی عظمیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ ترجمہ ہے، جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ عظمیٰ بہن۔ پیاری بہنوں، ہماری اس معاشرتی اور اسلامی اقدار میں خاندان جو ہے وہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، ایک بنیادی اکائی کی حیثیت رکھتا ہے، اور آج کے پرفتن دور میں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فتنے جو ہیں وہ ہمارے سامنے بارش کے قطروں کی طرح اور ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح سے گرتے چلے آ رہے ہیں، تو انہی فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ شیطان کا اس مضبوط رشتے پہ، اس مضبوط اور اہم اور اولین جو انسانی بندھن ہے اس کے اوپر چوٹ لگانا ہے، کیونکہ شیطان کا تو محبوب ترین کام ہی یہی ہے نا، اس رشتے کو توڑنا، اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا، اس کی جڑوں کو کاٹنا۔ تو اس کام کے لیے وہ ہمیشہ سے مختلف ہتھیاروں کا استعمال کرتا رہا ہے، اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بہت بڑا ہتھیار جو ہے وہ میڈیا ہے آج کا ہمارا، اور اب اس میڈیا میں ہماری ٹی وی اسکرین سے لے کے ہمارے موبائل اسکرین تک ہر طرح کی اسکرین آ جاتی ہے، اور اسی طرح سے ویژول سے لے کے ورچوئل جتنے بھی سوشل ایپس ہیں وہ سارے جو ہے وہ شامل ہیں جن کو شیطان جو ہے وہ ہتھیار کی طرح سے استعمال کر رہا ہے۔ یعنی اپنا یہ جو چاروں طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوری شد و مت کے ساتھ اپنا مہلک زہر جو ہے وہ ہمارے اس نظام کو توڑنے کے لیے، اس رشتے کے اوپر چوٹ لگانے کے لیے وہ موجود ہے۔ تو آئیے اسی حوالے سے کچھ بات چیت کے لیے میں اپنی پیاری بہنوں کو دعوت دیتی ہوں، رابعہ نیازی اور ہماری پیاری بہن نازیہ بلال، انشاءاللہ وہ اس میں کچھ گفتگو ہمارے سامنے رکھیں گی۔ جی رابعہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہنوں، میری آواز انشاءاللہ صاف آ رہی ہے؟
یہ آ رہی ہے؟ جی 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 آپ کی آواز آ رہی ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جس طرح فرحانہ بہن نے ابھی بات رکھی کہ خاندان کے یہ کیونکہ ہماری سیریز ہی چل رہی ہے فلاح خاندان کی، تو ہم جو بھی بات کریں گے ظاہر ہے کہ وہ اس حوالے سے انشاءاللہ کریں گے کہ خاندان جو ہے وہ کیا اس ہمارے لیے کتنا جو ہے وہ اہم ہے، کیونکہ خاندان وہ اولین انسانی رشتہ ہے جو جنت میں قائم ہوا. اس زمین پر انسان اللہ کی بندگی بجا لا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ جو ہے وہ اپنے گھرانے کو مضبوط نہ کر لے. خاندان کی مثال ایک عمارت کی مانند ہے جو کہنے کو تو محض ایک عمارت ہے، لیکن اس کی مضبوطی، خوبصورتی، اس کی افادیت، اس کے مقام سے لے کر اینٹوں کی بناوٹ تک، اس کی آرائش و زیبائش تک ہوتی ہے، اس کی بیرونی سجاوٹ اس میں شامل ہوتی ہے. جب تک ہر شے مضبوطی اس کے اندر اس کی مضبوطی کا دھیان نہ دیا جائے تو وہ عمارت بس اینٹوں کا ایک ڈھیر رہ جاتی ہے. نہ اس کی رہائش گاہ بنتی ہے، نہ وہ پناہ گاہ رہتی ہے، نہ وہ آرام گاہ بنے گی. خاندان کی عمارت بھی اس کے بھی کئی جز ہیں، یعنی اقدار و روایات کی دل فریب زمین پر رشتوں کی محبت اور حیا کی خوشبو سے ایک گندی عمارت، جس کی حفاظت کا ذریعہ یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق ہی عمل کریں گے. مگر یہ جو ابھی بات کی جیسے فرحانہ بہن نے کہ کس طرح سے جو ہے وہ، اور ہم نے آیات بھی سنی اور یہ آیات بھی ہمیں اسی طرف رہنمائی کر رہی ہیں کہ جہاں پہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہمیں ہر طرح سے جو ہے وہ اس کے اندر بہکانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اسی طرح سے اب اس نے جو ایک راستہ ڈھونڈا وہ میڈیا کا راستہ ڈھونڈا. تو یہ میڈیا اور یہ راستہ جو اس نے ڈھونڈا وہ اس طرح کا ہے کہ وہ کبھی ہماری اقدار اور روایات پر حملہ زن ہے، کہیں یہ حیا کی قیمتی قبا نوچنا چاہتا ہے، تو کہیں مایوسی نا امیدی کے وائرس داخل کرتا ہے، خودکشی اور ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے، کبھی دین کی پناہ گاہ میں جو ہے وہ اس کو سنوارتا ہے اور اس کو سجا کے پیش کرتا ہے، تو کبھی رشتوں کی حرمت میں اس طرح رخنا ڈالتا ہے کہ انسان وحشت و بربریت کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے. تو اسی کے اندر جو ہے وہ ہم پھر یہی بات ہے کہ میں اور آپ بے چین ہو کر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کس طرف دیکھیں، کس سمت دیکھیں، کس طرح اپنا بچاؤ کریں. آج اس موضوع پہ میں دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں اس مہلک ہتھیار کے دھوانے پر ہیں اور کس طرح اپنی حفاظت کا بندوبست کر سکتے ہیں. تو رابعہ بہن آپ بھی بتائیے کہ آپ کیا دیکھتی ہیں اس حوالے سے اور سمجھتی ہیں، اور آپ کی کیا رائے ہے کہ اس میڈیا جو یہ مہلک زہر کی حیثیت اس نے اختیار کر لی ہے، تو آپ بھی کچھ بات بتائیں ہمیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی رابعہ آپ کی آواز آ رہی ہے. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر تمت بالخیر. ناجیہ تمہاری بات سے واقعی بالکل میں سن رہی تھی تو بالکل اتفاق ہے کہ آج دیکھو ٹیکنالوجی کی اتنی کثرت ہے، یعنی ہمارے پاس مشینوں کی کثرت، جیسا کہ ابھی ہمارے اس پروگرام کا موضوع بھی ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. تو اب سمجھ نہیں آتی کہ اپنے آپ کو ہم کتنی اور کہاں تک اجازت دینا، جب ہم اس کے سنگین ایشوز بھی دیکھتے ہیں. اور پچھلے 20-25 سال میں تو دن بدن ایک سیلاب ہے جو کہ گویا معاشرے پہ چھا رہا ہے نا، بلکہ اس کو اب ایک باقاعدہ تسلیم شدہ ایڈکشن بھی کہا جانے لگا. ماڈرن میڈیا یعنی کچھ سالوں میں جو ایک تیزی سے تبدیلی آئی کہ ہم خود سوچیں، ہمارے بچپن سے ہم اب تک کا سوچیں کہ پہلے ٹی وی دیکھا جاتا تھا ایک فاصلے پہ بیٹھ کے، اور پھر ڈیسک ٹاپ آیا، فاصلہ کم ہوا، میز کرسی کا فاصلہ رہ گیا، پھر لیپ ٹاپ تو گویا گودوں میں ہی آ گیا، اور پھر اسمارٹ فونز اور ٹیبلیٹس. اب ایسی سچویشن ہے، ایسا ہر فرد کے ساتھ معاملہ ہے کہ ذرا سی بھی دوری برداشت نہیں ہوتی.
اور لیکن اس کے بہت سے چیلنجز ہیں اور ہماری بے شمار ویلیوز بھی اس میں یعنی کہیں نیچے چلی گئیں. تو بالکل ایک وہ بچپن کی سنی کہانی یاد آتی ہے کہ جو الادین کے پاس ایک چراغ آتا ہے جس کو رگڑ کے ایک جن آتا ہے جو اس کی تمام خواہشات ضروریات پوری کرتا ہے. اب وہ گھر لاتا ہے اور گھر والوں کو نہیں معلوم کہ یہ چراغ کتنا عمدہ ہے اور کتنا بیش قیمت ہے. تو ایک جادوگر گزرتا ہے جو یہ چراغ لینا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ آواز لگاتا ہے کہ نئے چراغ لے لو اور پرانے دے دو. تو گھر والے کیا کرتے ہیں کہ وہ الادین کا پرانا نایاب بیش قیمت چراغ دے کر نیا لے لیتے ہیں. تو ہم نے بھی یہی کیا ہے کہ اپنا پرانا چراغ دے کے نئے چراغ لے لیے ہیں جو بظاہر بہت چمکتے دمکتے ہیں، یہ ریئلائز کیے بغیر کہ اس نئے چراغ کے بھی بہت سے پرابلمز ہیں نا. یعنی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ٹیکنالوجی بذات خود تو ظاہر حرام چیز نہیں ہے. ابھی بھی ہم بذریعہ زوم گفتگو کر رہے ہیں، اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں، اس کے بے شمار فائدے ہیں جو ابھی ہم انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے چھری جو ہے وہ بذات خود تو حرام نہیں نا، کہ اس سے انسانی جان کو اگر نقصان پہنچائیں تو حرام ہے، اور اگر اس سے پھل کاٹ کے کھائیں اور کھلائیں تو یہ حلال ہے، اور ظاہر ہے وہ بہت فائدے کی چیز ہوتی ہے. تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم کیا پازیٹیو لے رہے ہیں اور یا نیگیٹو اثرات لے رہے ہیں. یعنی اب جنرل سروے بھی ہو رہے ہیں سلسلے میں کہ عورتوں کے ہاتھوں میں، نوجوانوں کے ہاتھوں میں ٹیکنالوجی دے کے اس کا کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے. بالکل ایک مثال ذہن میں آتی ہے کہ جب اللہ کا حکم آیا اور شراب کی حرمت کے ظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ گریجولی اس کی اللہ تعالیٰ نے حرام ہونے کے احکامات نازل کیے، تو حکم آیا کہ اس میں شر بہت زیادہ ہے اگرچہ کچھ خیر بھی ہے. تو یعنی ڈاکٹرز اس کے کچھ جو خیر بتاتے ہیں، لیکن بہرحال شر جو ہے اس کے خیر پہ بہت غالب ہے. تو ہر دور میں یہ ہوتا آیا کہ جب نیا میڈیا آیا تو اس کے ساتھ وارننگز آئیں. جیسے 5 قبل مسیح میں جب لکھنے کا کام شروع ہوا، ریٹن میڈیا شروع ہوا، تو کسی نے ایک وارننگ دی اور پرابلم بتائی کہ اس سے تو لوگوں کا حافظہ کمزور ہوگا. یہ نہیں کہا گیا کہ لکھنا بند کر دو، بس ایک وارننگ آئی کہ لوگ تو بھلکڑ ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر 18ویں صدی میں جب پرنٹنگ پریس شروع ہوا اور کتابیں واپس چھپنا شروع ہوئیں، اور کہا گیا کہ ریڈنگ بہت اچھی عادت ہے، لیکن یہ بھی خبر آئی کہ یہ بھی ایک وارننگ آئی کہ ایسا نہ ہو کہ فحش چیزوں سے اور رومانٹک ناول اور یہ چیز جو ہے یہ نوجوانوں کو تباہ کر دے گی. تو بہرحال اس میں ایک حقیقت ہے کہ سلیکشن ہونی چاہیے کہ جہاں بہترین کتب کے خزانے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہمارے گھر والے کیا پڑھ رہے ہیں، تو وہیں الٹ سلٹ آئیڈیاز پہ مبنی کتابیں بھی بہت ہیں. اور یعنی ہماری اپنی سلیکشن ہونی چاہیے اور سوچ سمجھ کے ہر کتاب پڑھنے والی نہیں ہوتی. تو جیسے اب ہمارے موضوع سے متعلق یہ 99 میں جب ٹی وی شروع ہوا تو اس وقت بھی وارننگز آئیں. حالانکہ ہم سوچیں کہ اس وقت کی کون سی فلمیں ہوں گی اور اس وقت کا کیا ٹی وی ہوگا، کہ اس وقت آڈیو نہیں تھا اور صرف بلیک اینڈ وائٹ تھا، صرف تصویریں یعنی آتی تھیں. لیکن کہا گیا پتہ نہیں کتنی بربادی کا باعث یہ چیز بن جائے گی. آج اگر وہ لوگ دیکھیں تو شاید ہارٹ اٹیک سے ہی مر جائیں کہ آج کا کانٹینٹ اور اس وقت کے کانٹینٹ میں کتنی تبدیلی آئی. تو آج جو موبائل ڈیوائسز، اس کے منفی اثرات، جس کو اب ڈیجیٹل کوکین بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ ایک نشہ ہے اور ایک ایڈکشن ہے. اور بلکہ کسی نے یہ بھی کہا کہ اس کو تو اب طاعون کہا جائے کہ پوری بستی ہی اس وبا کا شکار ہے نا. یعنی اتنے اس کے بارے میں یہ والے تبصرے اور ہم یہ سب چیزیں دیکھتے اور ریسرچز پڑھتے ہیں. ہم اس سلسلے میں دیکھو بچوں کی فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کیا دیکھتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ بھی دیکھنے کی ہے کہ میں خود کیا کر رہی ہوں نا. کیونکہ بچے ماؤں کو، اپنے والدین کو اوبے کریں یا نہ کریں، کاپی ضرور کرتے ہیں نا. تو بچوں کو کیور کرنے سے پہلے، ان کی حفاظت سے پہلے مجھے اپنے آپ کو بھی کیور کرنا پڑے گا نا. لیکن ناجیہ ایک بات ہے نا کہ جب ہم بڑے ہیں نا، ہم جو بڑے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اب کیا حرج ہے نا، ہم تو بھئی بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، اب کیا ہر وقت حلال حرام کی فکر میں پڑنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ نا. کیا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ جاتی ہوں، ریلیکس ہو جاتی ہوں، اپنی فکریں اور پریشانیاں بھول جاتی ہوں،
تو ناجیہ کیا جی تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میڈیا نے ہمارے خاندانی نظام کو نقصان پہنچایا ہے یا یہ بس ایک مفروضہ ہے؟ کیا لگتا ہے واقعی ذہنی تبدیلی آتی ہے؟ جبکہ ہم تو اپنے آپ کو بہت سمجھدار اور بڑا سمجھتے ہیں نا، اور ہم تو صرف اس کو جسٹ فار انجوائمنٹ لیتے ہیں. تو تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جی رابعہ، بالکل جو ہے نا یہ سوال آپ کا جو ہے وہ میرے سامنے بھی ہے اس وقت، اور اس میں بالکل یہی بات ہے کہ ہم لیتے ہیں اس کو یہی سوچ کے، تو ہم یہی بیٹھتے ہیں لے کے کہ یہ کوئی وقت گزارتے ہیں تھوڑا سا کاموں سے فارغ ہو کے اپنے، اور لے کے اس کو بیٹھے ہیں، تو ہماری سوچ تو یہی ہے کہ ہم کوئی اس سے فائدے مند چیز حاصل کر لیں، یا جس طرح آپ نے بھی بات رکھی کہ ہر چیز کے فائدے اور نقصانات ہیں، تو اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی نا کہ کوئی ایجاد جو ہے وہ بذات خود بری یا اچھی ہو، ہے نا. اس کا برا یا اچھا ہونا اس کے طریقہ استعمال جو ہے نا وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری، جس طرح بھی آپ نے بھی بات رکھی. تو میڈیا کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح کا ہے کہ اس کے استعمال نے زندگیوں کو کہیں تو بہت آسان بنا دیا ہے، کہ جیسے ہم بہت فاصلوں پہ بیٹھے رشتہ داروں سے آرام سے خیر خیریت معلوم کر لیتے ہیں ان کی، اور پتہ چل جاتا ہے ہمیں کہ ان کے حالات کیا ہیں اور کیا چیز ہو رہی ہے. اسی طرح گھر بیٹھے کئی علوم بھی حاصل کر لیتے ہیں، جس طرح ابھی آپ نے بات رکھی کہ ہماری اس وقت جو کلاس چل رہی ہے، اسی طرح کی مختلف بہت مکتبہ فکر کے لوگ کلاسز لے رہے ہیں اور کر رہے ہیں. تو اسی طرح گھر بیٹھے جو ہے وہ ہمیں علاج بھی ہم سیکھ لیتے ہیں. لیکن بات جو ہے نا وہ یہیں رابعہ ختم نہیں ہوتی نا. اصل میں بات یہ ہے ساری کہ جب ہم اس کے فوائد حاصل کرتے کرتے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آگے بڑھتے ہیں، تو پھر اس کے نقصانات بھی ہمیں نا غیر محسوس طریقے سے جو ہے وہ اپنے اس کے اثرات جو ہے وہ شامل ہمارے اوپر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح کہ ہم نے کھولا تو تھا اس کو ریلیکس ہونے کے لیے، اب جو ہے وہ اب اس کے اتنے بے تحاشا نقصانات جو ہیں وہ آ چکے ہیں کہ ہماری اس نے طرز زندگی اور طرز معاشرت کو ہی بدل دیا ہے. تو سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوتی ہے وہ میری زندگی میں ظاہر ہے کہ میں جب اب آپ دیکھیں نا کہ خواتین اور یا ہوں یا ٹی وی چل رہا ہے یا پھر جو ہے وہ ہم نے میڈیا لیا ہوا ہے ہاتھ میں، اپنے موبائل لیے ہوئے ہیں، غرض ہماری یہ ہے کہ ہم کچھ خبریں دیکھ لیں یا ہم جو ہے وہ کوئی چیز سن لیں یا یہ چیزیں ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے سامنے جو ہے وہ کچھ ڈرامے کے کلپس آ جاتے ہیں، یا کوئی مارننگ شو ہم دیکھنا شروع کر دیں، یا پھر جو ہے وہ کوکنگ شو دیکھنا شروع کر دیں، یا اسی طرح کی بہت ساری چیزیں آج کل جو ہے وہ ہوئی ہوئی ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو وی لاگنگ ایک بات شروع ہو گئی ہے یوٹیوب پہ ہر وقت اپنے، بلکہ اس میں تو میں دیکھ رہی تھی رابعہ کہ ایک جو ہے وہ اپنے پورے گھر کا صبح سے لے کے اٹھنا، جاگنا، سونا، کھانا پکانا، بچوں کو اسکول بھیجنا، اور وہ پتہ نہیں وہ کس طرح سے وہ پوری دن اپنا شیئر کرتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ میں نے آج یہ کرا، دن میں آج یہ کیا، یہ نئی چیز لائے اور یہ نہیں پرانی چیز لائے. تو اس طرح کی چیزوں سے ہو کیا رہا ہے کہ اصل میں یہ پھر خواتین کی تربیت جو ہے وہ ہمارا میڈیا کرنا شروع ہو گیا اس وقت. اس میں یہ ہوا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مارننگ شو میں کوئی بیٹھی ہوئی کمپیئر خوبصورت لباس پہنی ہوئی اور خوبصورت میک اپ سجی بنی سی، تو کیسے ہو سکتا ہے یہ رابعہ ممکن کہ ہم اس سے متاثر نہ ہوں؟ ہم تو ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ ہم اس کو دیکھیں اور اس کو نظر انداز کر دیں. اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ڈرامے کا بھی کوئی سین آ رہا ہے، جو اب آج کل تو مطلب یوں ہے نا کہ شارٹ ویڈیوز ڈلی ہوئی ہیں ہر جگہ پہ اور وہ سامنے آ گئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈرامے کے اندر کوئی سین میں غریب گھرانہ بھی دکھایا جا رہا ہے تو اس کی جو ہوگی لڑکیاں ہیروئن بھی، وہ بھی مطلب بنی سنوری ہوگی، اس کے بال ہمیشہ اسٹریٹ ہوں گے اور اچھے ہوں گے، اور گھر بھی بڑا اچھا، غریب گھر بھی جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے سیٹل ہوگا اور بہت اچھی اس کے اندر جو ہے وہ گھریلو جو اس کا وہ ہے. اسی طرح اگر امیر گھرانے کا سین دکھایا جا رہا ہے تو وہ تو پھر گمان ہی ہوتا ہے کہ جیسے گویا کوئی بادشاہ کا محل ہے یا کچھ اس طرح کی چیز ہے کہ لمبی سی میز ہے اور اس پہ کھانے یہاں سے وہاں تک سجے ہوئے ہیں اور گھر کتنا بہترین سجا ہوا ہے. تو ان سب چیزوں نے وہی لگتا ہے مجھے کہ معیار زندگی کو ہمارے تبدیل کرنا شروع کر دیا نا، کہ پھر اب ہم اس میں دوڑ میں لگ گئے. اسی طرح پھر معیار حسن تبدیل ہو گیا. یعنی معیار حسن تو آپ یقین کریں کہ وہ چیز جو میک اپ اور اس کے اندر تھی بات جو ابھی تک ہمیں یہ سمجھ میں آتی تھی کہ میک اپ کرنا ہے یا کپڑے بہت اچھے پہن لینا ہے یا ہیئر اسٹائل یا ہیئر ڈائی کو کلر، اب تو بات یہ ہو چکی ہے کہ
सर्जरीज तक पहुंची हुई है ना, यानी बड़े आराम से हमारे यहाँ की भी ख़वातीन जो पाकिस्तान में रहती हैं या जो यहाँ रहती हैं, ये हम सिर्फ मगरिब माशरे की बात नहीं कर रहे, तो हमारे यहाँ का भी आम रिवाज बन चुका है कि मुख्तलिफ इस तरह के डॉक्टर्स ने अपनी क्लिनिक्स खोल ली हैं और वो उसके अंदर जो है सर्जरीज करती हैं। और बुटॉक्स सर्जरी एक कहलाती है ना, जो कि वो चेहरे को आपके नुमाया कर देती है, आपके खदोखाल को। और ये चीज़ तो अब इतनी हद से ज़्यादा हो चुकी है कि जानवरों के अंदर भी, जैसे आयात में आया ना कि मैं उन्हें हुक्म दूंगा और वो मेरी उससे जो है वो जानवरों के कान काटेंगे, और ये वाली चीज़, तो वो उसके अंदर जो है अब अभी भी एक मेरी थोड़े दिन पहले एक खबर नज़र से गुजरी थी कि मुकाबला हुस्न हुआ ऊँटों का, और उसके अंदर जो है वो कुछ ऊँटों के अंदर ये देखा गया कि उनकी भी बोटॉक्स सर्जरी कराई गई थी। और आप मतलब मुझे इतना शदीद अफसोस हुआ देख के कि इंसान तो गिरता ही चला जा रहा है अपने म्यार से बिल्कुल ही। उसके बाद जो है ये हम देखते हैं कि ये यहाँ पे आया, और अब बूढ़ी खवातीन या उम्र बढ़ने वाली खवातीन को झुर्रियाँ भी अपने चेहरों पे बर्दाश्त नहीं है, और वो उसके लिए किस किस तरह की तकलीफ दे मराहिल से जो है वो गुजर रही होती हैं। और ये एक अजीब सी दौड़ है जिसके पीछे सब जा रहे हैं। फिर एक जिम कल्चर जो है वो हमें नजर आता है कि वो भी, यानी अपनी सेहत का ख्याल रखना बेशक बहुत ज़रूरी है हमारे पास, हमें बहुत ज़रूरी इसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये एक हद में, एक लिमिट में, उसको हम स्टेटस सिंबल ना बना लेना, तो वो चीज़ होती है। फिर हम देखते हैं कि ब्रांड कल्चर है। ब्रांड कल्चर यानी हर चीज़ मैं ब्रांडेड पहनूं, ब्रांडेड लूं, मेरे पास जो है वो कोई चीज़ जो है उससे कम म्यार की ना हो, जो एक से एक बढ़ के अभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, उसी के कपड़े हम भी पहनना चाहते हैं और हम भी उसी में जो है वो रहना चाहते हैं। तो ये चीज़ इसके अंदर आ गई। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि खुशी मनाने के तरीके भी बदल गए, यानी कि ये आप देखें कि शादी ब्याह, उसके बाद हमारे त्योहार और शादियों में किस तरह सजी सजाई दुल्हनें, और वो दुल्हनें जो हैं वो बजाय इसके कि उनको पहले उनके महरम रिश्ते देखें, यही देखने में आया कि वो फोटोग्राफर जो है वो उनको कमरे में लेके जाता है और वहां उसकी पहले फोटोग्राफी हो रही होती है अकेले कमरे में। वो लड़की जो है दुल्हन बेचारी बनी हुई, अब ये नहीं अल्लाह जानता है कि वो घबराती है या नहीं घबराती या क्या चीजें, नहीं कि ये चीजें फिर सब बदल गई। फिर हमारे त्योहार भी बदल गए, यानी हमने त्योहारों को भी अपने हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी वैलेंटाइन, और अभी जो ये रिसेंट अभी गुजरा है यहाँ पे ये जो क्रिसमस का त्यौहार होता है, इसके अंदर भी जो है वो बहुत ज्यादा हमारे मुसलमान लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। और एक बहस मीडिया के ऊपर इस वक्त चल रही है कि किसी बेकरी ने अगर मैरी क्रिसमस लिख के नहीं दिया केक के ऊपर, तो उसके ऊपर इतने एतराजात किए जा रहे हैं कि ये क्या बात है कि ये जो है वो क्यों नहीं लिखते, और इसमें कोई हर्ज नहीं है और हम जो है वो आराम से ऐसी बात कर सकते हैं। तो ये वाली चीजें, और फिर जब ये देखते हैं हम कि ये स्टेटस बढ़ता जा रहा है, तो हल मिन मजीद मादा परस्ती, ये जो सारे ब्रांड्स और ये सारे कि जिसका कोई इंतहा हमें नजर नहीं आती। तो इसी लिए मैं जो हूँ इसमें पूछना चाह रही थी राबिया आपसे भी कि इश्तिहारात से लेकर ड्रामों तक लगता है कि एक अंधी दौड़ है जो इंसान को मादा परस्ती के दहकते अलाव में धकेल रही है। पहले कम कमाई में कई कुंबे पलते, आज से 1000 गुना आमदन के बावजूद लोग सुकून में नहीं। क्या किया जाए, इसका हल क्या है राबिया, आपके जहन में है कोई हल इसका? नाजिया बिल्कुल, जैसे तुम्हारी बात से मुझे सोच रही थी कि जब हम चीज देखते हैं कुछ तो ज़ाहिर हमारे ख्यालात बनते हैं, और फिर जब उस पर कंट्रोल नहीं होता तो फिर ज़ाहिर वही हमारी फीलिंग्स बन जाती हैं, और फिर इंसान रुकता नहीं, वही फिर हमारे अमल बन जाते हैं ना। तो जब इंसान फिर ज़ाहिर जिस रास्ते पे चल पड़े तो वो फिर हमारे रवैयों की एक समझो सेकंड नेचर ऑफ बिहेवियर ही हमारा वो बन जाता है। तो ये जो तुमने बात की ना कि सुकून नहीं है, 1000 गुना आमदन के बावजूद लोग सुकून में नहीं है आज ना, तो ये इश्तिहारात और ड्रामों को देख के एक लगता है अंधी दौड़ है। तो देखो इनमें दिखाया क्या जा रहा है कि शौहर जबरदस्त हैं, घर भी बहुत जबरदस्त हैं, और खाने भी जबरदस्त हैं, और जिंदगी बड़े मजे में गुजर रही है, ज्वेलरी और खूबसूरती, और दुनिया में हर औरत अपने मजे पूरे कर रही है, मेरी भी शॉपिंग हो, मुझे भी अपना टाइम हो, और यानी
میری زندگی میں کچھ کمی ہے، یہ دیکھ کے یہ محسوس ہوتا ہے نا. تو اگر دیکھا جائے تو ہم جب مزہ اور سکون کو دیکھتے ہیں نا تو یہ الگ الگ دو چیزیں ہیں. یہ جو مزے والی چیز ہے نا یہ تو 10 منٹ بعد ختم ہو جاتی ہے، اور یہ ظاہر ہے جب ہم اپنی مرضی کی چیز یا ہمیں جب ہمارا حق ملتا ہے تو ہمیں مزہ ملتا ہے. تو علماء کہتے ہیں جو سکون والی چیز ہے نا وہ فرائض پورے کرنے سے ملتی ہے، چاہے وہ بندہ اپنا انفرادی طور پہ اس کے فرائض ہوں یا پھر یعنی اللہ سے متعلق اس کے جو بھی احکامات ہوں نا. تو اچھا بات ہو رہی تھی کہ یہ اس کی جب ہم دیکھتے ہیں ڈرامے اور یہ اشتہارات وغیرہ، جی بالکل. تو دیکھو یہ نا ایک پلان چیزوں سے ہی یہ نہیں الل ٹپ، یہ کوئی ایکسیڈنٹل کام نہیں ہے کہ یہ ہو جاتا ہے، بلکہ یہ بہت سوچ سمجھ کے لکھے جاتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر بے اطمینانی اور بے قراری کی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے نفسیاتی طور پہ بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی انسان غیر مطمئن رہے. ایک میں اس بارے میں پڑھ رہی تھی کہ یہ اوباما کے دور میں یعنی پاکستان کے میڈیا کو $80 ملین دیے گئے، اور ایک یعنی کسی نے کہا کہ یہ اب جو جنگ ہے یہ بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈ ہے نا، یعنی جو بہت بڑی ڈونیشن این جی اوز کو ملتی ہیں کہ آپ ہمارا دیا ہوا ایجنڈا پروموٹ کریں گے نا، یعنی اس میں چاہے عورتوں کے حقوق ہوں یا انڈیویجول لبریشن ہو، دین کے خلاف، کلچر کے خلاف. تو یہ دیکھنے کی بات کہ میڈیا چینل کس کے ہاتھ میں ہے، جیسے اب تمہیں بات بتائی تھی کہ مثال کے طور پہ حجاب والی لڑکی ہے تو اس کو دکھایا جائے گا کہ بہت سخت گیر فیملی ہے، اسکول نہیں جانے دیتے، کالج نہیں جانے دیتے. تو ہم دیکھ کے سوچیں اور اس پہ یعنی اس پہ سوچیں کہ کیا یہ غیر جانبدار چیزیں ہیں یا معاشرے میں ایسا ہی ہو رہا ہے؟ کیا یہ جو 1% ہے اس کو پھیلا کے اس قدر یعنی اس کو یعنی اس کا اتنا زیادہ دکھائے کہ وہی ہر چیز پہ غالب نظر آئے؟ پھر دیکھو اشتہارات میں ہم دیکھیں یعنی بیوٹی انڈسٹری کیسے ہی کام کرتی ہے کہ ہمیں بے اطمینانی ہو کہ دیکھیں ایک سانولی رنگت سے راضی نہیں ہے تو بس ہر وقت فیئر اینڈ لولی کے پیچھے ہی بھاگتے رہے. اور دیکھو کیا شیطان کا ایجنڈا ہے کہ انگریز کالے ہونا چاہتے ہیں اور ہم گورے ہونا چاہتے ہیں نا. تو بس یہی بے قراری اور وہ جو ہے یہ اس کے پیچھے اور ایک دوڑ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، مقابلے کی کوئی ایک ریس ہے نا. تو اس کا حل تو یہی ہے کہ اس مروبیت سے نکلنا، یعنی اپنے طرز زندگی پر ہمارے پاس تو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی رہنمائی اللہ نے دی ہوئی ہے نا. تو اس مروبیت سے نکلنا، اپنی سادہ طرز معاشرت پہ اپنے اس پہ ایک دلوں کے اطمینان سے اپنے آپ کو جما کے رکھنا. یہ نہیں کہ انجوائمنٹ سے منع ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کلو واشربو ولا تسرفو، یعنی کھاؤ پیو بس اسراف نہ کرو. تو اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا جس کو کہا جاتا ہے نا. اور پھر ظاہر ہے کہ حل تو بہرحال وہی ہے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی طرز زندگی، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنا. یعنی وہ جو آج جن پہ گرد کی تہیں لگی پڑی ہیں نا، اس طرز زندگی کو دوبارہ سے یعنی جھاڑ پونچھ کے چمکا کے نکالا جائے نا. اور دیکھو ابھی جیسے تم بات کری تھی، میں سوچ رہی تھی کہ شیطان کی جو بھی ہمارے سامنے عظما نے آیات تلاوت کی سورہ نساء کی، اس میں دیکھو شیطان کے 4 وعدے ہیں جو وہ کر رہا ہے نا، اور چاروں چیزیں اپنی پیک پہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، دائیں سے آئے گا، بائیں سے آئے گا اور راستے میں بیٹھے گا. اور یعنی وہ اپنے پارٹی کو جمع کر رہا ہے نا کہ اپنے حزب کو آگ کی طرف بلا رہا ہے. تو جب میں سوچ رہی تھی کہ یہ چیزوں کی پلاننگ ہوتی ہوگی کہ کیا پروگرامز بنے اور کیا دیکھا جائے، تو ان میں بھی آتا ہوگا. اور جیسے وہ ہم دیکھتے ہیں نا غزوہ بدر میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ دینے کے لیے، نعوذ باللہ. تو ابھی بھی آتا ہوگا نا میٹنگز میں، اور اریانی فحاشی کے لیکچرز دیتا ہوگا اور آئیڈیاز دیتا ہوگا. اور پھر تم بتاؤ کچھ یعنی ذہن میں کیا مثالیں آ رہی کہ کیسے خاندان کی اقدار روایات جن میں ہمارے بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے شفقت شامل رہی تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
وہ مجھ میں سے نہیں جو بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے. لیکن اب ہم رشتوں کی حرمت کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ذہن بنائے جا رہے ہیں اور کیا بتایا جا رہا ہے, کیسے ہمارے اپنے ذہن اس سے آلودہ ہو رہے ہیں. تو بالکل تم اس بارے میں کچھ پلیز بتاؤ. جی رابعہ, بالکل یہی ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہر چیز پری پلانڈ ہوتی ہے نا, اور ہر چیز کو جو ہے وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ بنایا گیا ہے, اور اسی میں آپ کی بالکل بات صحیح ہے کہ وہ بھی گھات لگا کے بیٹھا ہے جو ہمارا ازلی دشمن ہے شیطان. تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ پاکستان ڈرامہ انڈسٹری جو ہے وہ اس وقت یعنی کہ بہت ہائیلی اس میں مانی جاتی ہے, یعنی انڈیا میں بھی بہت پسند کی جاتی ہے اور دوسرے ممالک میں بھی, یعنی کہ کسی خاص مخصوص اس کی بات نہیں ہے. لیکن اس وقت یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈرامے جو ہے نا وہ ایسی چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہے جو معاشرے میں جو ہے وہ تخریبی عوامل جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. یعنی ہر چینل اس وقت مختلف کہانیوں کے ذریعے حساس اور متنازع موضوعات کے اوپر جو ہے نا وہ بات کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ رشتے تو ختم ہوتے ہی ہیں, اور پھر اتنی فرسٹریشن اور اتنی وہ بڑھتی ہے گھٹن لوگوں کے اندر کہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے رابعہ کہ پھر مجبور ہو کے مستقل کچھ عرصے سے جو ہے نا وہ ڈراموں میں یہ چیز دکھائی جا رہی ہے کہ وہ شخص یا وہ عورت یا وہ مرد جو کسی فرسٹریشن کا شکار ہوا ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے اپنے حالات سے مجبور ہو کے. یعنی کہ اس وقت خودکشی کو بھی عام کیا جا رہا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ یہی بات ہوتی ہے کہ یہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ محرم رشتوں کے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے, اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اور ہمیں بھی, کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب محرم رشتوں میں بھی جو ہے وہ جنسی آوارگی نظر آتی ہے, اور افیئر کلچر کتنا زیادہ بڑھ چکا ہے. تو اب اس کی وجہ سے جو ہے وہ طلاقوں کی شرح یعنی کہ ہر ملک کے اندر جو ہے اس وقت صرف مغربی معاشرے میں نہیں بلکہ ہمارے مسلم معاشروں کے اندر بھی طلاقوں کی شرح بھی بڑھی ہوئی ہے, اور جو خلا جو عورت ڈیمانڈ کرتی ہے مردوں سے اس کی شرح بھی بڑھی ہوئی ہے. اس کے اندر بھی یہی جو ہے وہ جو دیکھا گیا ہے وہ یہی کہ ظاہر ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ مرد یعنی میاں بیوی آپس میں ہیں, یعنی ہمارا خاندان جو آپس میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شوہر دیکھ رہا ہے کہ بیوی جو ہے وہ کسی اپنے فون پہ لگی ہے, اور بیوی دیکھ رہی ہے کہ شوہر اپنے فون پہ لگا ہے, تو وہ ان دا اینڈ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ان کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. تو تعلق نہیں بنتا تو وہ پھر وہاں سے بات ختم, مطلب پھر شروع ہوتی ہے لڑائی جھگڑوں کی, اور جب دل میں میل آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ رشتہ کہاں, یہ تو ویسے ہی بہت نازک رشتہ ہے, اور جس طرح بات رکھی گئی کہ اسی کی گھات لگا کے شیطان بیٹھا ہوا ہے. تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈراموں کے اندر جو احترام والے رشتے ہیں, جو نانی اور دادیوں کے اور اس طرح کے رشتے ہیں, وہ بھی اپنی بچی یا نواسی کو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ لڑکے تم کوئی لڑکا پھنسا لو اور اس سے یونیورسٹی میں شادی کر لو, اور اس طرح کے اس کو طریقے بتا رہی ہے یا چیٹ کرنے کا طریقہ بتا رہی ہے اس کے ساتھ کہ تمہیں کس طرح سے جو ہے وہ بے تکلفی جو ہے وہ لڑکوں سے اور مردوں سے جو ہے وہ کرنی چاہیے. تو یہ چیزیں بالکل پلان کر کے ہمارے گھروں کو, ہمارے خاندانوں کو توڑنے کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی ہے. اور اس سے زیادہ خطرناک چیزیں ہیں کہ جو رشتے مقدس دیور بھابھی کا رشتہ ہو گیا, سالے بہنوئی دیور بھابھی کے رشتے کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے, تو اس میں جو ہے اتنی بے تکلفی دکھائی جاتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ سین اس طرح کا چلا, اور یہ کہ وہ دیور بھابھی آپس میں مل رہے ہیں تو وہ جب جو ان کے والد یا جو کھڑے ہوئے وہ ناراض ہو رہے ہیں تو وہ ان کو یعنی کہ برا نیگیٹو امپیکٹ ان کا دکھایا جا رہا ہے کہ جو بات صحیح کر رہا ہے وہ غلط آدمی ہے اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے, یا آپ نے اتنی گندا کیسے یعنی ان کو نیگیٹیوٹی ان کے اندر دکھا رہے ہیں کہ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ ہم ایسے کریں گے. پھر یہ ایک میری مرضی کا کلچر جس میں باپ کی میں کیوں مانوں اور یہ والی چیزیں. پھر ایک جو چیز جو ہم جس سے بہت ہی اس وقت خطرناک ہوئی ہے وہ یہ کہ ہم جنس پرستی, اور یہ ہم جنس پرستی جو ہے وہ اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک لفظ جو ہے وہ اور LGBTQ کے نام سے جو ہے یہ اس وقت بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے میڈیا کے اوپر, اور ڈراموں میں ہمارے پاکستانی ڈراموں کے اندر بھی جو ہے نا وہ اس کو فروغ دیا جا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی کیریکٹر کسی نہ کسی طرح سے اس کو وہ کہہ رہا ہوتا ہے, یعنی اس کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ اس سے انوالو ہے.
اور یہ چیز جو ہے وہ اس وقت مطلب میں نے کہ آپ کے سامنے ایک مثال رکھی ہے کہ یہ ان کا یہ LGBTQ کا یہ فلیگ ہے, اس کا کلر ہے, یہ رینبو کلر سے ملتا ہوا بنایا گیا ہے, اور یہ ایک ٹوائے ہے, یہ آج کل میں نے ہر بچے کے ہاتھ میں دیکھا ہے, اور اس کو اتنا عام کیا گیا ہے کہ اس کے اندر یہ کلرز جو ہیں وہی سیم ڈالے گئے ہیں بالکل, اور یہ اتنا زیادہ ہر ملک کے اندر عام ہے, بلکہ کچھ ایک آدھ ممالک نے تو ان کھلونوں کو جو ہے وہ بین بھی کر دیا اسی وجہ سے کہ یہ اس کا فلیگ اس سے ملتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ پری پلانڈ ہوتی کس طرح سے یہ چیزیں, یعنی اس کو انہوں نے اس کو کارو کیا نا, یعنی ظاہر ہے کہ اس کو کلر جان بوجھ کے اس کا رکھا کہ تاکہ نظروں کو یہ کلرز دیکھنے کی عادت ہو جائے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں یہ مطلب وہ نہ لگے کہ یہ کوئی عجیب چیز ہے یا کوئی الگ چیز ہے. تو اس کو عام بڑھانے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے, اور یہ تو جو کام کر رہی ہے یہ تنظیم, یہ تو اتنی زیادہ ایکٹیو ہے کہ اور ان کے عزائم بھی بڑے عجیب عجیب سے ہیں کہ انہوں نے, جیسے اگر آپ لوگوں نے سنا اور پڑھا ہوگا تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ مطلب LGB تو وہ ہو ہی گیا ہے, بائی سیکشول ہے, پھر ٹرانسجینڈر ہے, پھر اس کے اندر جو ہے وہ آئے گا کہ ابھی یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوگا کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. تو اس کے اعتبار سے یہ بہت لمبی تفصیل ہے, اس وقت کم ہے, لیکن اس کے اعتبار سے یعنی یہاں تک یہ اس لا کو پروف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر مرد چاہے کہ وہ ماں بننے کا کریکٹر ادا کر سکتا ہے تو وہ ماں بن جائے گا, اور اگر عورت چاہے کہ وہ ماں نہ بنے, وہ مرد کا رول پلے کرے تو وہ بن جائے گی. تو اس کے لیے ٹرمز بھی چینج کی جا رہی ہیں کہ اب بریسٹ فیڈ جو ہے وہ چیسٹ فیڈ کہلائے گا, ہیومن جو مدر ملک ہے وہ ہیومن ملک کہلائے گا. اسی طرح سے واش رومز کو بھی آپ یقین کریں کہ سیم کر دیا گیا ہے, اور وہاں پہ اگر جا کے آپ وہ مرد اگر عورتوں کے واش روم میں گھستا ہے اور اگر آپ اس کو کہتی ہیں کہ آپ یہاں کیوں آ گئے, تو وہ اس بات پہ دعوے دار ہوتا ہے کہ میں تو اپنے آپ کو عورت سمجھتا ہوں, اور آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں جو ہوں مرد ہوں, میں کیوں یہاں سے جا. مطلب اس حد تک جو ہے وہ انسان پستی کی طرف چلا گیا ہے, اسفل سافلین والی جو بات ہے کہ وہ اب انسان اس کے اوپر نہیں رہا. تو یہی والی بات نا کہ اتنا استعمال ہو اس چیز کا کہ جو انسان کو انسان کے درجے پہ تو رہنے دینا, یہ نہ ہو کہ وہ انسان کو حیوان کے درجے تک پہنچا دے. تو یہ والی چیزیں جو ہیں وہ بہت خطرناک اس وقت ہماری میڈیا میں ہو رہی ہیں اور دکھائی جا رہی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ پورن جو دیکھنے کے ایک عادی ہو جاتے ہیں لوگ, اور اس کی ایڈکشن شروع ہو جاتی ہے. موبائل تو ایک ایڈکشن ہے ہی, نشہ ہے ہی, اس کے علاوہ جو نشہ ایک دوسرا آج کل یہ بہت زیادہ اتنی حد تک بڑھ چکا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. اور اس پہ بھی جو ہے نا آپ کو بہت ہمیں اس میں رابطے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اطراف میں بہت سارے ہمارے اچھے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں, سعادت کے اندر, اور وہ فحش ویڈیوز اور غلط چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے عادی ہوتے ہیں. تو اس کو چیک رکھنے کے لیے یہ کام کرنا ضروری ہے کہ یا تو آپ سے کوئی بات کر لے یا شیئر کر لے اپنی سعادت کے بارے میں, تو ہم اس کو گائیڈ کر سکیں, بتا سکیں صحیح طریقہ, اور اس کے ساتھ چیک رکھ سکیں. دوسری یہ چیز کہ یہ لوگ جو افراد ہوتے ہیں نا وہ تنہائی پسند ہوتے ہیں, وہ اینٹی سوشل ہو جاتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کے ساتھ ملیں بیٹھیں, وہ اپنی ان چیزوں کے اندر مصروف رہتے ہیں, اور اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ اپنا ضروری کام چھوڑ کے وہ ان ویڈیوز کو یا ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس سے بھی پھر میاں بیوی کے تعلقات اور گھروں کے اندر خاندانوں کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں, اور یہ ہمارے خاندانوں کو توڑ رہا ہے. اور اس کے پھر نتیجے میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ جو ہے وہ ریپ کلچر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ہمارے اس کے اندر کی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. تو یہ والی تو وہ والی چیزیں ہیں نا جو تمام جو ہے وہ زنا کے راستے ہیں, زنا کے راستوں کو کھول رہی ہیں یہ تمام چیزیں. تو یہ چیزوں سے گزر کے جو ان دا اینڈ کام ہو رہا ہے وہ زنا کا کام ہو رہا ہے. اور اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن جو خبریں اور چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس کہ جس میں جو ہے وہ چھوٹی بچیوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہوتا, اور یہ مطلب اتنی چھوٹی بچیوں کی خبریں کتنی زیادہ جو ہے وہ آ جاتی ہیں, اور اس کو مستقل دکھاتا رہتا ہے میڈیا. تو اس طرح بھی اسی وہی والی بات ہے کہ جس طرح انہوں نے یہ کلرز کامن کر دیے,
آپ دیکھیے گا کہ بہت ساری چیزوں میں یہ کلرز اب ہمیں کامن مل رہے ہیں, تو اس سے ہمیں تھوڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کو عادی بنانے کی طرح یہی چیز ہوتی ہے کہ گناہ کو عام کر دینا نا, گناہ کی اتنی تشہیر کرنا کہ وہ جو ہے نا اچھی لگنے لگے اور نظر آنے لگے اور ٹھیک ہمیں لگنا شروع ہو جائے اور ہم بالکل اس کو محسوس بھی نہ کریں. تو یہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کو فروغ دیا جا رہا ہے اور بالکل ہم جو ہے وہ اس میں گھرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم بالکل نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس کیا چیز جو ہے وہ ہمیں صحیح مطلب پھر یہی ہے نا کہ وہ ایڈکشن جو آپ نے کہی کہ تھی اور رہی, اور اب یہی دیکھا ہم نے اس والی چیز کے اندر کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بے حیائی کی طرف کس طرح لے کے جا رہی ہیں. یعنی سب سے پہلے جو چیز ختم ہوئی وہ حیا ختم ہو گئی نا. جب حیا ختم ہوئی جبھی یہ ساری چیزیں آ گئی نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جب حیا نہ رہے تو پھر جو دل چاہے کرو. تو یہ وہی والی بات ہے کہ جب حیا ہی نہیں ہے نا تو جبھی تو یہ جو دل چاہے کر رہے ہیں لوگ, جس ڈائریکشن میں بھی جا رہے ہیں, جو ادھر شیطان انہیں لے کے جا رہا ہے اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے رابعہ کہ کوئی ایسی چیز ہو یا کچھ ہم ایسا کر لیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم دوبارہ سے جو ہے وہ حیا کا جو یہ کلچر ہے یا حیا کی جو چادر ہے اس کو دوبارہ سے اوڑھ سکتے ہیں, یا ہم کوئی طریقہ ایسا ہمیں آپ بتا سکتی ہیں کہ جس میں ہم اس کا حل ہمیں کوئی مل جائے, ان راستوں کو ہم بند کر سکیں؟ کوئی آپ کے ذہن میں رابعہ تو پلیز آپ ضرور بتائیے. جی ناجیہ, ساری یہ حل تو وہی ہے, تقوا اللہ نا, اللہ سے حیا. دیکھو حیا جو ہے نا یہ دیکھو یہ ساری اس چکا چون والی ان چیزوں کے پیچھے دیکھو کیسی ایک مردہ سی زندگی نظر آتی ہے نا. تو حیا تو ہے ہی حیات سے نا, کہ حیا من الایمان, اور جو ایمان کا ایک حصہ ہے, بخاری کی حدیث ہے ہمارے پاس کہ الحیا من الایمان. تو یہ حیا جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی, جس کو ہم کہتے ہیں نا دل کی زندگی ہے, جس کو ہم ضمیر کہہ دیں, موڈسٹی کہہ لیں, کہ برائی کرنے لگے اور دل کہے کہ رک جاؤ, تو یہ حیا ہے نا. اور فتنے جو ہے نا یہ دلوں پر پیش کیے جاتے ہیں, اس کو دل قبول کرنا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی صرف ذہنوں پر نہیں, بالکل ایک اسپونج کی طرح نا. دیکھو کیسے یہ دل کو مردہ کرتا یہ چیزیں ہیں کہ ہم مووی دیکھیں, کوئی غلط چیز انسان دیکھے, سونے لیٹے, آنکھوں میں سینز گھومنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ دل میں سٹور ہو جاتے ہیں نا. تو آنکھ کا تعلق دل سے ہے اور یہ ہمارے دل میں کھلنے والی کھڑکی ہے نا گویا. اور ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, صرف دیکھا ہی ہے اور کیا کیا ہے. ہم موویز دیکھتے ہیں بھئی, ہم حرام بچوں کے سامنے حرام چیز آگے کر دیتے ہیں, اور اکیلے میں تنہائی ہماری کیسی ہے, کیا وہ بھی پاکیزہ ہیں؟ اور دیکھو, اور کسی کے سامنے آگے کرنے کا بھی مطلب کہ پھر بھی بہت کچھ موجود ہوتا ہے نا. تو حیا جو ہے, حیا کی بات آ رہی تھی کہ یہ وہ فیلنگ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم آئے نا, تو یہ ایمان کی علامت پھر کہی جائے گی. اور دیکھو ایک فطری حیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اپنی مخلوق کے اندر رکھی, کہ چاہے بندہ وہ جنگلوں میں رہنے والا ہم دیکھیں کہ وہ بھی اپنے باڈی پارٹس کو کور کرتے تھے, کوئی ایتھسٹ ہو وہ بھی کور کرتا ہے, یعنی فطرت میں موجود اپنے آپ کو چھپانا ہے. ہم پرندوں کو دیکھتے ہیں, ستر جی رابعہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. بنایا, اور وہ چیزیں جو جانوروں میں بھی نہیں, اب انسان اسفل السافلین کے اس تک چلا گیا کہ اللہ نے تو اندر حیا رکھی, اور لیکن اب یہ نہیں, یعنی یہ کہ یہ پھر یہ ایک اللہ کی رکھی ہوئی حیا بھی کیسے گھٹ جاتی ہے, کہ ہزاروں ایسی مثالیں اب نظر آتی ہیں کہ ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ جیسے بھی تم بتائی کہ یعنی وہ پورن سٹارز کہلانے لگتے ہیں, کہ ایسی برائی کے بالکل ہی یعنی کسی کے سامنے برہنہ ہو جانا اور گھنٹوں کے حساب سے کیمرے کے سامنے گندے کام کر لینا. اور یہ چیزیں دیکھنے سے دیکھو جو مسائل بڑھ رہے ہیں کہ یعنی اب ایسی بھی کہ بہنیں بھائیوں سے محفوظ نہیں رہیں, یا ایک کسی کا سیریس ایشو یہ سامنے آیا کہ ایک شوہر بیوی جو اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ رشتہ بنایا,
وہ جب تک کوئی حرام چیز نہ دیکھ لیں انہیں لذت نہیں محسوس ہوتی. یعنی یہ دیکھیں کہ کہاں تک ذہن آلودہ ہو جاتے ہیں کہ یوٹیوب پہ جو غلط قسم کی چیزیں یعنی بڑھتے بڑھتے اس کی کوئی حد نہیں ملتی نا. تو ہم اپنی حیا کو کیسے یعنی اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں یا کیسے اس کو ہم لے سکتے ہیں. ہم اللہ کا حکم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں اور پھر ساتھ ہی کیا آتا ہے اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کریں نا, سورہ نور میں جو ملتا ہے. تو آنکھوں کی جو حفاظت ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نا. اور یہ یعنی ہم وہی بات کے جو ہم سمجھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں, ہم صرف دیکھتے ہی تو ہیں یا ہم صرف سنتے ہی تو ہیں یا ہم تو بڑے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے آنکھ کا زنا قرار دیا نا. اور پھر آنکھوں کے جھکانے سے جو ایمان کی حلاوت کو جوڑ دیا نا. دیکھو جب اکیلے ہم کبھی اپنی ڈیوائس پہ بیٹھے ہوں اور غلط ونڈوز کھل جائیں اور اس میں جھانکنے سے رک جائے انسان, تو یہ صرف اللہ کا خوف ہے جو اس کو روکتا ہے نا. تو یہ اللہ کی نظر میں بڑی خوبصورت بات ہے. ہم پورا دن یہ سوچنے میں گزارتے ہیں نا کہ ایک دفعہ کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں یا فلاں زیادہ اچھا لگ رہا ہے. ہم اس چیز کو بھی دیکھنے والے ہوں کہ اللہ کی نظر میں کیسی لگتی ہوں نا. جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اتنی حیا کرو جتنا اس کا حق ہے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سے حیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اس کا حق تو یہ ہے کہ تم اپنے سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرو. سر کے اندر کیا خیالات پنپتے ہیں, سوچیں بنتی ہیں, آنکھیں ہیں جن سے ہم دیکھتے ہیں, کانوں سے ہم جو سنتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ پیٹ اور اس کے اندر جو جمع کیا ہے اس کی حفاظت کرو, یعنی رزق حلال کی فکر کرو. پھر موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کیا کرو, اور جو آخرت کی کامیابی چاہے گا وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دے گا, اور جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا. تو پہلی بات تو حیا کے معاملے میں کہ جو تنہائی کے گناہ کی لذت ہے نا اس سے یعنی بچا جائے. یا جیسے صرف میں ہوں اور میرا رب ہے نا, جو آتا ہے نا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اور پھر دیکھو آنکھوں کی, کان کی اور گفتگو کی اور تحریر کی, یعنی ہر طرح سے اپنی حفاظت کرنے والے ہیں. دیکھو آج زبان کی حیا کیا ہے کہ آج اس طرح حیا کو چیلنج کیا جا رہا ہے. ہم دیکھیں کہ یہ میڈیا کیسی گفتگو سکھا رہا ہے. بچپن میں ہم کسی کو یار کہہ دیتے تھے تو گھر میں کتنی ڈانٹ پڑتی تھی. اب دیکھو کہ کیسے کیا لینگویج ہے, من کی مان, کھا لے پی لے جی لے, یا وائے سو ریلیجیس. اور ٹاک شوز دیکھو تو کیسے ایک بحث کا کلچر ہے جو کہ چلتا چلا آ رہا ہے, یا گالی دے دینا یا جھوٹ بولنا. یعنی اس سے خوبصورت لگے گا یا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا نا, بے حیائی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے, اور حیا جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے زینت دیتی ہے. تو ہم دیکھیں کہ ہمارے لباس کے معاملے میں تو شیطان کا ہمیشہ سے ایجنڈا نہ صرف مسلمان اسلام کے خلاف کہ انسانیت کو لباس اتارنے پر لگا دینا. تو یہ گویا تمام انسانوں کے خلاف اس کی جنگ ہے, اور ہم کیسے لباس کے معاملے میں اپنی حیا کو لوز کر رہے ہیں نا. تو اس میں ہم بل بورڈز دیکھ لیں یا ریڈی میڈ کلوتھس دیکھ لیں یا بوتیک کے کپڑے دیکھ لیں کہ اب سلیوز کے ساتھ چاہیے یا الگ سے, یا ابائے کے دوپٹے دیکھ لیں یا گول گول سر پہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا نا کہ مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے سینوں پر اپنے دوپٹوں کے آنچل ڈالے رکھیں نا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں اپنے گھروں میں اس طرح حیا کے کلچر کو فروغ دینے والے ہوں. کوئی چیز یعنی کبھی کچھ دیکھ بھی رہے ہوں گھر میں تو اس کی منفی جو چیزیں ہیں اس پہ بات کرنے والے ہوں. اپنے یعنی اللہ کے ظاہر اللہ کے دین سے اور اللہ کی کتاب سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جب جڑیں گے
تو پھر یہ یعنی اس بارے میں ہم بات بھی کر سکیں گے نا. اور پھر ظاہر ہے کہ بس یہی کہ اپنے ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا جو اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں جب ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہو کر اسے صبح و شام پکارتے ہیں، تو ضرور اپنے اس کو، تاکہ ظاہر ہے جن سے ہم ملیں گے، رشتہ داریاں تو اللہ کی بنائی ہوئی ہیں نا، تو دوستیاں ہم اپنی مرضی سے بناتے ہیں. تو جب ہم ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھے ہیں جو اللہ کی یاد دلانے والے ہوں، اللہ کی نافرمانی سے روکنے والے ہوں، تو انشاءاللہ پھر اس سے ظاہر ہمیں سے انشاءاللہ اس سلسلے میں مدد ملے گی. وقت کم ہے، میں ایک سوال تم سے یہ کرنا چاہ رہی تھی ناجیہ کہ دیکھو جہاں میڈیا کے منفی اثرات کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، تو وہیں دین کا علم حاصل کرنا بھی اب کتنا آسان ہو گیا نا، کہ ماشاءاللہ بے تحاشا مواد موجود ہیں، بہت سے اسپیکر ہیں، دنیا کے ہر کونے سے ہم مختلف چیزیں سن سکتے ہیں، ہر وقت اویلیبل ہیں، ہر موضوع پر ویڈیو مل جاتی ہے، بالکل انگن ٹاک شوز وغیرہ الگ ہیں. تو تمہارا کیا اس معاملہ ہے کہ اس حوالے سے ہمیں کیا چیز دیکھنی چاہیے نا؟ جی رابعہ، ایسے ہی لگتا ہے کہ مطلب یہ واقعی بہت ایک مفید پہلو ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میڈیا کا اس وقت، لیکن اس میں جو ہے ہمیں بس ظاہر ہے کہ بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہوگی نا، کہ اس کے اندر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا چیز صحیح ہے، اور مطلب خود بھی اپنے طور پہ ہمیں بہت اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا سن رہے ہیں اور کس کو سن رہے ہیں، اور وہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو ہمیں بھی اپنا اس کے لیے نا ہمیں اپنا تھوڑا سا مطالعہ رابعہ بڑھانے کی ضرورت ہوگی نا، کہ ہم اچھی جگہوں سے صرف یہ نہیں ہو کہ آن لائن چیزیں سن لی اور کر لی، ہم تھوڑا اپنے بھی مطالعہ قرآن و حدیث کا اس کو بڑھائیں اور دیکھنے کی کوشش کریں. پھر یہ میڈیا جو ہے وہ آج کل سیلیبریٹی عالم بھی بنا دیتا ہے نا، کچھ علماء ہیں جن کو کیا گیا، اور پھر اب آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیلیبریٹی عالم جو ہیں تھے وہ اس وقت کس طرح کے پروگرامز اور کس طرح کی چیزوں میں شامل ہو چکے ہیں، اور نوجوان نسل کو لے کے وہ ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ وہ بہت ان سے جو والے شوز ہوتے ہیں نا، جو بولڈ شوز یا جس کو کہا جاتا ہے، وہ کروا رہے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لبرل افراد ہیں جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، اور ان کو مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتا ہے اور ان کو پروموٹ کرتا ہے بہت زیادہ، اور جو صحیح علماء ہیں ان کو وہ تھوڑا سا پیچھے کی طرف ڈالتا ہے. فقہی مسائل کے اوپر ہم بحث نہ کریں، اس سے بچیں، اگر ہمارے سامنے کہیں آ جائے انکار حدیث کے فتنے سے احتیاط کریں، اور پھر لازمی اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ حدیث کا مطالعہ اور یہ چیزیں ہمیں بڑھانی پڑیں گی. ہر وقت جو ہے وہ کوئی بھی میسج آ جائے اس کو بغیر دیکھے بھالے جو ہے وہ ہم اس کو فارورڈ کرنے والا نہ ہو. اور ایک چیز آپ اور بہت دیکھنے میں آئی اور غور کیا اس بات پر کہ جو میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے نا، جب ایسے علماء کو کہیں بھی اس کا کیریکٹر دکھا رہا ہو، تو جو صحیح بات کرنے والا عالم یعنی ہے، جو دیندار شخص دکھایا جا رہا ہے ایک ڈرامے میں، اس کو بہت مغرور، اکھڑ اور سخت مزاج کا دکھایا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے نا ایک نیگیٹو رول یعنی کہ اس کا دکھایا جاتا ہے اس ڈرامے کے اندر یا اس سین کے اندر، اور یعنی کہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اس کا وہ اچھا کام نہیں کر رہا. اور جیسے جو چیز غلط ہوتی ہے، پیری فقیری یا جو دکھاتے ہیں وہ سین کی قبروں پہ جا کے چادریں ڈالنا اور یہ سارے کچھ کرنا، وہ چیزوں کو بہت زیادہ عقیدت مندی سے دکھایا جاتا ہے. تو یہاں پہ ان معاملات پر ہمیں اپنے اخلاق اور اپنے معاملات کے اوپر بھی نا بہت خصوصی توجہ رکھنے کی ضرورت ہوگی، اور دیکھنا پڑے گا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں نا. تو وہی بات ہے کہ رابعہ وقت کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور بھی مفید باتیں ہم تھوڑی سی ایک آدھ کر لیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس سے فائدہ ہو لوگوں کو. تو یہی بات ہے کہ جب بھی ہم اخلاق اور معاملات کی بات آتی ہے نا، تو یہی بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میڈیا کا ایک بے حد مثبت پہلو سامنے آ جاتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان بھر بچھڑی سہیلیوں کی خیر خیریت پتہ چل جاتی ہے، اور ہم یہ جاننا، وہ پہلے بھی ہم نے تھوڑی سی اس کے اوپر بات کری، لیکن اور اس کے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اس مثبت پہلو کے اندر سے بھی کوئی نقصان ہمیں مل رہا ہے، یا ہم اس کا اس طرح فائدہ نہیں اٹھا رہے جس طرح اٹھانا چاہیے؟ رابعہ آپ بتائیں گی اس کو. جی ناجیہ، واقعی یہ تو ہے کہ اب رابطہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے نا، اور جب چاہیں بالکل فری کالز بھی ہو جاتی ہیں. لیکن دیکھو یہ یعنی اتنی عمدہ ڈیوائس بھی ہے، لیکن
اس میں بھی ایک اعتدال کی اور اپنے آپ کو ڈسپلن رکھنے کی ایک کوشش بہرحال بہت ضروری ہے نا. کہ دیکھو کہ اگر بات بے اعتدالی پہ چلے جائے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ گھر میں ہی تعلقات کس قدر ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جو بھی ایڈکشن کی یا بات آئی کہ ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت ضروری کام کر رہی ہوں اس میں. جیسے میں اپنے کہ مجھے کوئی میرا ٹوکے گھر میں تو میں کہوں نہیں، میں آپ کو پتہ نہیں میں بہت ضروری کام کر رہی ہوں. یعنی یہ آواز نہیں رویہ آ رہی ہوتا دوسرے لنک سے رابع، دوسرے لنک سے آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی تھوڑی شاید. ہے. جی اب آ رہی ہے؟ بتائیں بہنوں، آ رہی ہے وہاں جی سے؟ بس میں یہ کہہ رہی تھی جی کہ دیکھو یہ ہوتا ہے نا کہ یعنی اس سے کس طرح تعلقات ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. جی بولے رابع، بولے. اپنی موبائل یا یہ سیل فون یوز کرتے ہیں تو گویا ایک آپس میں ایک دوسرے کو کتنا نگلیکٹڈ فیل کرتے ہیں نا. تو یہ اس چیز میں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. اور دیکھو کہ اعتدال گھر میں حقدار موجود ہوں اور سارے اخلاق ہم دور بیٹھے موبائلی رشتوں کے ساتھ نبھا رہے ہوں، اور پھر اس میں ہر وقت کی ایک نمائش کا پہلو کہ ہر گھر سے اگر ادھر میز پہ میاں نے مگ بھی زور سے رکھا ہے تو اس کی سمندر پار خبر اپنی امی کو پہنچا دوں، یا پھر اس میں سنگن لیتے رہنا، اور پھر ایک سیلفی کلچر، ہر وقت تصویروں کا تبادلے، اور فیملی کے گروپس میں جو فیملی فوٹوز جاتی ہیں، یعنی اس میں اس کے بھی کتنی یعنی کسی کے پاس کیا نعمتیں ہیں اور کسی کے پاس کیا نہیں ہے، اس سے بھی کیسا ایک وہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. پھر ایک ہر وقت کی ایک سنسنی خیز خبروں کے چسکے لیتے رہنا، کیا ہو رہا ہے. یعنی فیملی میٹرز میں ہی دیکھو اچھا کس کے گھر کیا ہوا، کس کا موڈ خراب ہے، کس کا میاں سے جھگڑا ہو گیا، کس کے گھر میں کیا یعنی ایک دیکھو کہ کیسی بے چینی اور بے قراری کا ایک گویا ایک ماحول رہتا ہے نا. بلکہ اس کے لیے اعتدال، یعنی ہم سوچیں کہ اس میں سروے ایک کے مطابق میں پڑھ رہی تھی کہ 75% لوگ ایسے ہیں جو اپنے جو ان کے فون ہیں ان کو واش روم میں بھی لے کے جاتے ہیں، یا ڈرائیونگ کرتے ہوئے سامنے رکھنا اور کنکھیوں سے دیکھتے رہنا. ایک اور جگہ پڑھا جا رہا تھا کہ 100 سے 900 دفعہ ہم ایک دن میں اوسطاً اپنے فون کو چیک کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے. تو اس چیز کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور اب اس کے لیے بھی مختلف ایپس آ گئی ہیں، اسکرین ٹائم ہے، ان پلگ ہے، آف ٹائم کے نام سے مختلف اپلیکیشنز ہیں کہ ہم ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے خود اپنا محاسبہ کریں کہ ہم روزانہ اس کو کتنے گھنٹے استعمال کرتے ہیں نا. تو بہرحال بہت اچھی یہ چیز ہے، لیکن اس میں اعتدال جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہر وقت واٹس ایپ کی ہر بیپ پر بھاگنا ضروری نہیں ہے. ہم کسی وقت اکٹھے میسیجز چیک کر لیں. تو یہ وہ چیز ہے. ناجیہ تم سے ایک بات کا خیال آ رہا تھا کہ ہر دور میں ہی اسلام کے مقابلے میں جاہلیت رہی ہے نا. تو کیا یہ ایسا ہے کہ ابتدائی دور میں یہ چیلنجز صرف ہماری زندگی میں ہیں، یا اسلام کے ابتدائی دور میں بھی ایسے کوئی مسائل موجود تھے؟ جی رابعہ، بالکل. جو ہم نے دیکھا سیرت کا جب ہم نے مطالعہ کیا یا اس سے پہلے بھی جو واقعات اگر ملتے ہیں تو وہاں پہ ذرائع ابلاغ جو ہے نا وہ بہت قوت کے ساتھ جو ہے وہ موجود تھی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت بھی جو ہے اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ظاہر ہے کہ ذریعہ یہی تھا لوگوں تک دین پہنچانے کا نا، ذرائع ابلاغ. تو اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر محدود افرادی قوت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. اور اس وقت کا یہ ایک طریقہ رابع آتا ہے نا کہ جو ہے وہ صفا اور اس کے کوئی صفا پہ چڑھ جاتے تھے اور بے لباس ہو کے وہاں پہ اس کو ہلا کے اور آوازیں لگاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ طریقہ اپنایا اور کیا، لیکن اس کے اندر سے جو خراب پہلو تھا، جو اچھا پہلو نہیں تھا، اس کو نکال دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوہ صفا کی پہاڑ پہ چڑھ کے ہی پہلی بار آپ نے وہاں پہ دعوت دی تھی لوگوں کو. تو اس میں جو ہے نا یہی بات ہمیں رابع سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ ایک پہلو ہمیں یہ بھی مل رہا ہے یہاں سے اس بات سے کہ جو چیز غلط ہے اس کو ہم اس میڈیا میں سے چھوڑ سکتے ہیں یا اس کو ہم اوور لک کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ نضر بن حارث جو تھا وہ
جو ہے وہ آیا تھا عراق سے لے کے، اور لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے جب وہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو سورہ لقمان میں بھی اس کی تفسیر پڑھے تھے، اس میں لہو الحدیث کے اندر جو آیت ہے کہ اس میں اس کی تفسیر ہے کہ وہ لے کے کس طرح آتا تھا اور گانے بجانے والی عورتوں کو بھی لے کے آیا، اور تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اور دعوت کو جو ہے وہ روکے اور ان کو آگے بڑھنے نہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز دیکھ کے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ وہ جو ہے وہ کچھ سیکھیں۔ تو 3 صحابہ حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن مالک اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ کام بہت اچھے سے سیکھا اور کیا اور اس کو رہا۔ اور اس کے علاوہ بھی یعنی انفرادی ملاقاتوں کے بھی رابطے دیکھنے میں آتے ہیں نا، سلسلے جاری تھے، اور پھر بہت سارے ممالک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطوط بھی بھیجا کرے، حکمرانوں کو خطوط بھیجے آپ نے تاکہ دعوت دیں۔ تو ہمارے پاس بھی جو اچھی بات رابطہ کرنے کا ذریعہ ہے وہ بھی یہ میڈیا ہی ہے نا۔ تو وہی بات آگئی ساری یہاں پہ کہ یہ ہم کس طرح دیکھیں کہ ہم اس کے اندر سے بہنیں یہ سوال پوچھ بھی رہی ہیں کہ ہم کس طرح سے رکیں اور اس کو کرنا چاہیں۔ تو آپ رابعہ کچھ تھوڑے سے مختصر وقت میں رہ گیا ہے، تو آپ کچھ تھوڑے سے ہمیں اپنی نکات کچھ اس حوالے سے بھی کہ جو ہم نے آیات بھی سنی تھیں ابھی اپنی، تو اس حوالے سے اگر ہمیں کچھ دے سکتی ہیں تو ضرور آپ بتائیے، اور انشاءاللہ تاکہ وہ ہمارے لیے بہت فائدے مند ہو سکیں۔ جی رابعہ۔ دیکھو یہ اتنی عمدہ ڈیوائس ہے اس کے کہ اس کے خلاف ہم نفرت کریٹ بالکل نہیں کرنا چاہ رہے، بس یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈسپلن رکھنے کی ایک کوشش ہے نا، کہ جو کہ بہرحال کی جائے گی۔ آواز آ رہی ہے ناجیہ؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، اور بہنوں کو آ رہی ہے نا مریم؟ جی آپ بات کریں رابعہ۔ ٹھیک ہے جی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو ناجیہ اس میں یعنی اس کے ایک غیر ضروری اور ہر وقت کی ایک استعمال سے اس کے ہم نقصانات پہ بات کر رہے ہیں نا، کہ یعنی میرا اپنے آپ سے پوچھنے کا یہ بات ہے کہ میں ہر دوسرے لمحے کیا موبائل لے کے بیٹھتی ہوں؟ پہلے تو کہ میں اس کو ایک مسئلہ سمجھتی ہوں، میں اس عادت سے چھٹکارا چاہتی ہوں، میں ذہنی طور پر تسلیم کرتی ہوں کہ یہ نقصان دہ ہے، کیا اس سے میرے گھر میں تعلقات تو نہیں ڈسٹرب ہو رہے، یعنی یہ یعنی اس چیز کیا میں اس سے اپنے آپ کو مجھے بچانا چاہیے، یعنی کیا میں کس کو اس پہ ایک غیر ضروری اور غیر متعلقہ اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کرنے والی چیزیں تو نہیں دیکھ رہی؟ اور دیکھو اس کے لیے ظاہر ہے بہت زیادہ دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نفس پہ قابو عطا فرما دیجیے نا، کہ نفس ہی ہے نا جو ہم سے جو چاہے کروا لیتا ہے، نفس کے ہاتھوں ہی مجبور ہو کر ہم دیکھتے ہیں، ہم بول جاتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں۔ تو ہم دعا کرنے والے ہیں کہ اللہ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے نفس کے ہاتھوں ماری جاؤں نا۔ تو دیکھو اس میں کبھی کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، کبھی پھر بھٹک جاتے ہیں نا، تو یہ تو بار بار کرنے والی دعا ہے، یہ پھر کئی دفعہ سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے۔ بس جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو اندر پاکیزہ تمناؤں کی ایک نرسری بیدار ہو جاتی ہے نا۔ تو یعنی غلط عمل سے اپنے آپ کو بچانا تو ایک شارٹ ٹرم چیز ہے نا، یعنی ہم اس وقت اپنے آپ کو بچائیں، نفس پہ قابو آنا یہ تو سیکھنا آتے آتے آتا ہے نا، یعنی یکدم کرنے کا کیا کام ہے، ایک توبہ ہے نا، پلٹ آنا، اور پھر اپنی چاہتوں کا معیار کو درست کرنا، اور پھر یہ ہم یعنی اب یہ کہ اللہ نے اب پھر دیکھو کہ ظاہر ہے ایک وقت اگر میں اس میں اپنا وقت ضائع کرنے والوں میں سے ہوں تو وہی بات کہ اللہ نے صحت دی، وقت دیا، تو کہیں اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو نا، کہ 5 سوال جن کو جواب دیے بغیر ابن آدم اپنی جگہ سے سرک نہیں سکیں گے، وہ تو وقت سے ہی متعلق ہیں۔ تو ایک بات کہ ہم اس چیز کو ضرور دیکھنے والے ہوں، اچھا ایک چیز سوچنے کے لیے بھی ضرور وقت رکھیں کہ میری کیا روٹین ہے، میں کس چیز سے کتنی وابستہ ہوں نا، کہ آج کا دن کیسے گزارا، کیا کرتے گزارا۔ بے شک رات کو سوتے وقت کئی دفعہ نہیں خیال آئے تو ہر نماز کے بعد کسی نے بہت اچھی ٹپ بتائی کہ آپ فوراً نہ اٹھیں، جب آپ دعائیں مانگیں تو آپ اللہ سے مدد بھی مانگیں، جو کمزوریاں ہیں نا، اور ظاہر اللہ کی طرف واپسی کو یاد رکھنا کہ جو کچھ کر رہی ہوں وہ لکھا جا رہا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور دیکھو کرنے کی بات آ رہی تھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی بہت ساری اپنے گھر والوں کے ساتھ اکٹھے وقت گزارنا، اس میں باتیں کرنا، کھانا، ان کی سننا اور سنانا، یہ دراصل ہم یہ نہیں کر رہے ہوتے، ہم انہیں
پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود بھی اپنی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی بھی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے کوئی سیریس مسئلہ ہو تو اخلاق والے بندے سے مشورہ کرنا، اپنے آپ کو نیک صالح کمپنی سے ایک جوڑ کے رکھنا نا، اس اللہ کے دین کے کاموں کی ذمہ داریوں کو لینا. ظاہر ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے آپ کو مصروف، خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے نا. اور پھر دیکھو کہ بہرحال ڈرامے، ایک ظاہر ہے ٹی وی دیکھنا یا اس لحاظ سے کچھ چیز دیکھنا، تو اس میں بہت سی معیاری چیزیں بھی مل جاتی ہیں. ڈاکیومنٹریز دیکھنا یا ڈراموں کا مقابلہ اگر ڈراموں سے ہی کیا جائے، ظاہر ہے ہم تو اس میں بھی پہلے کچھ ایک تھیم والے ڈرامے ہم پہلے وہ دیکھیں کہ ایک اصغری اکبری کا ڈرامہ آتا تھا، یا نسیم حجازی کے لکھے ہوئے ڈرامے. یعنی ایسی چیز جو کہ ہمیں کچھ دینے والی ہو نا. کیونکہ ہم زندگی کے سفر میں ہم دیکھیں کہ ہم زندگی کو ایک مسافر کی طرح گزار رہے ہیں جس کی منزل جنت ہے، یا ایک آوارہ گرد کی طرح نا. تو یہ میرا ہم سب کا اپنا اپنا خود چیک ہوگا. کیونکہ بہرحال اسمارٹ فون جو ہے یہ اسمارٹ نہیں ہوتا نا، اس کو صحیح استعمال کرنے والا اسمارٹ ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہترین چیز لینے والا بنائے، اس کے شر سے محفوظ رکھے. اور ہم نے جو آج باتیں سنی اور کہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر کثیرا رابعہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. پیاری بہنوں، رابعہ بہن اور نازیہ بہن، آپ نے ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے ہمیں ہماری رہنمائی کی اور کچھ باتوں کا ریویژن ہوا. ایسا ہوتا ہے نا، ہم رہتے رہتے جو ہے کچھ باتیں جو غلط ہوتی ہیں اور پھر ان کو ہم مطلب ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہو رہی ہے. تو ایسی کئی باتوں کا جو ہے وہ ریویژن ہوا، خاص طور سے موبائل کے بے جا استعمال کی طرف جو آپ نے توجہ دلائی. اچھا، ایک سب سے اچھی بات جو مجھے بہت اچھی لگی کہ اندھی دوڑ سے بچنے کے لیے آپ نے جو کہا کہ ویسے تو مطلب بہت مشکل ہے کہ اس کا کوئی حتمی حل بتایا جائے، لیکن ایک یہ کہ ہم ایک بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ مزہ اور سکون جو ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اور جو ہے مزہ جو ہے وہ ہمیں دوڑ میں شامل ہو کے تھوڑی دیر کے لیے مل سکتا ہے، مگر وہ جو سکون ہے نا، جو صرف قرآن اور سنت کی حدود میں رہتے ہوئے اگر ہم اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور اپنی خوشیوں کو مناتے ہیں، تو وہ جو سکون حاصل ہوتا ہے نا وہ دائمی ہوتا ہے. تو بس اسی بات پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلی محفل میں ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اور پیاری بہنوں، میسج میں نے لکھا تھا کہ اگر کسی کے کوئی سوالات ہوں تو وہ اپنے حلقے کی ناظمات کو پہنچا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ جواب آپ تک پہنچ جائے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.